کچھ سوال ہیں. اچھا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں سر. اچھا جی. ایک بندے کی جگہ ہے گاڑی میں. ٹھیک ہے. اور اچانک آپ نے دیکھا ہے کہ حامد میر صاحب, کاشف عباسی صاحب, وسیم بدامی صاحب کھڑے ہیں. ایک بندے کو آپ نے لفٹ دینی, کس کو دیں گے؟ کاشف عباسی صاحب. وسیم بدامی صاحب اور حامد میر صاحب. میں تو کاشف بھائی میرے دوست ہیں, میرے بڑے بھائیوں کی طرح. وہ میں ان کو بہت اعلیٰ مقام دیتا ہوں. ہاں اس وجہ سے. اور اگر آپ نے ڈنر پلس فلم کا پروگرام بن گیا ہے اور آپ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس اب, تو ان تینوں میں سے کسی ایک کو لے کر جانا ہو تو کس کو ساتھ لے جائیں گے؟ غریدہ فاروقی, انیکا نثار, کرن ناز. میں تینوں کے ساتھ نہیں جانا چاہوں گا, تینوں بہنوں کی طرح ہیں میری. اور میں کوئی ایسا نہیں کہہ رہا. نہیں, وہ میرے تینوں کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے نا, ایک پروفیشنل ریلیشن ہے. میں کسی پروفیشنل ریلیشن کے شخص کے ساتھ میں فلم دیکھنے کیوں جاؤں گا, یا کھانے پہ کیوں جاؤں گا؟ میں نہیں جاؤں گا. کھانا نہیں کھائیں میں ارشاد بھٹی کے ساتھ جانا پسند کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے فلم کے چلنے کے دوران آپ جس قسم کے کامنٹ کریں گے نا, تو فلم اگر بورنگ بھی ہوگی تو ایکسائٹنگ ہو جائے گی. اچھا, اگر یہ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ شاہ زیب خانزادہ. شاہ زیب خانزادہ کیا ہوتے؟ شاہ زیب خانزادہ میرے خیال میں ایک بڑے زبردست پروفیسر ہوتے ہیں, ایک بڑے اچھے ٹیچر مجھے وہ لگتے ہیں. آئی مین یو گاٹ اے بیوٹیفل پرسنالٹی, بڑا اعلیٰ بندہ. ہاں, اور کیا پیارا ہیومن بینگ. سلیم صافی. صافی بھائی, سلیم صافی صاحب نا, وہ واقعی کسی جرگے کے ہیڈ ہوتے ہیں, اور وہ نا لوگوں کی صلح صفائی کرا رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک اعلیٰ مقام, جو جرگا ہی ان کا پروگرام ہے, اور جرگے کے ہی وہ ہیڈ ہوتے ہیں. اور سلیم صافی صاحب کی ایک بات مجھے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں بڑا پچھتا رہا ہوں لا کے, تو وہ جب آپ خوش ہوں نا اور بہت سیٹسفائیڈ ہوں اور بڑے سکھی ہوں تو کوئی لفٹ نہیں. پتہ چل جائے کہ دکھی ہے یا کوئی پریشانی میں ہے تو فوراً پہنچ جاتا ہے. محمد مالک صافی صاحب جو ہے نا, اللہ انہیں صحت عطا کرے. مجھے ان کی صحت کے حوالے سے نا میں بڑا کنسرن رہتا ہوں. اللہ کرے آمین. بہتر ہے. نہیں, آپ بہت بہتر ہیں, پہلے سے بہتر ہیں. مجھے ملے تھے ابھی, وہ سرمنی پہ بھی آئے ہوئے تھے, میری ہوئی تھی ان سے وہاں پہ ملاقات. محمد مالک. مالک صاحب کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, مالک صاحب جو ہے نا, وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے مطلب ٹاپ مینیجر ہوتے ہیں میرے خیال میں. ان کی بڑی ڈیشنگ قسم کی پرسنالٹی ہے. ان کا خیال آتے ہی یا انہیں دیکھ کر پہلا خیال کیا آتا ہے, یعنی ان کو دیکھتے ہی سوچ آتے ہی یا دیکھتے ہی؟ کامران خان. میں بڑا ہو کے کامران خان بنوں گا. میں یہ کہتا بھی رہا ہوں اپنے ویلاگ سے. اچھا, کہ میں بڑا ہو کے نا کامران خان بنوں گا. کمال جرنلزم ہے ان کی, ویسے کمال جرنلزم, سیریسلی. کیسے؟ بس مطلب وہ ان کو نا حالات کے مطابق نا اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہوتا ہے. مطلب وہ ہوا کی سمت کے اگینسٹ جو ہے نا, انہوں نے کم ہی فلائی کیا ہے مجھے لگتا ہے. تو میں تنزن یہ بات کہتا ہوں کہ بڑا ہو کے کامران. ندیم ملک. ویری سافٹ اسپوکن آدمی. مطلب میں نے سب سے میرے خیال میں پاکستانی میڈیا میں اگر کسی کی سب سے دھیمی اور جنٹل آواز ہے نا, وہ آپ کی میری طرح کی نہیں ہے ان کی آواز, بڑی جنٹل ان کی آواز ہے, بڑے ڈیسنٹ وہ ایک وہ دیتے ہیں, اپنا وائب دیتے ہیں. منیب فاروق. ہاں, منیب بھائی کو نا مجھے لگتا ہے لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب جو بھی ان کے بارے میں سمجھ رہے ہیں, وہ بڑا مزے کا بندہ ہے وہ. ہاں, کیونکہ میرے ساتھ تو بہت دوستی ہوں, کہ آپ کے ساتھ بھی جیسا دوستی ہے. اور آپ کو پتا ہے اکثر اوقات جب آپ اور وہ دونوں ہمارے ساتھ شو میں ہوتے ہیں تو ایک عجیب سے ایک مطلب وہ ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. تو وہ بڑا جولی قسم کا آدمی ہے, لیکن بہت کم لوگ میرے خیال میں انہیں سمجھتے, بیکاز وہ اتنا سوشل نہیں ہے. منیب اتنا سوشل نہیں ہے. اچھا, میں نام لے رہا ہوں, آپ کے خیال میں ان کی نمایاں خوبی اور جیسے ابھی کہا کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی شیطان نہیں ہے, تو آپ کو اس میں نمایاں خامی کیا لگتی ہے؟ خوبی پہلے بتاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کی کیا چیز نمایاں پہلے کیا بتاؤں؟ خوبی ڈیل میکر. خامی پروگریسو نہیں ہے. ان کی جماعت جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک ٹپکل کراؤڈ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ اٹیچ کیا ہوا ہے. مین اسٹریم پالیٹکس سے ابھی بھی وہ میری نظر میں بہت دور ہے. شہباز شریف صاحب. خوبیوں کی ڈیڈیکیشن ٹو ورک. خامی a very boring orator and speech maker.
میں نے شہباز شریف صاحب کی ایک ایسی پریس کانفرنس تھی, میں بیچ میں سو گیا تھا. یہ ہوا تھا, میں سو گیا تھا. کہاں؟ لاہور میں. ادھر 180H میں ہی ہو رہی تھی وہ. میں ساتھ والے بندے کو میں نے شوگر ہے سونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب میں سویا تو میں نے اٹھا دی, تو پھر اس نے اٹھا دیا تھا. میں سو گیا کہ مک گئی جی. وہ ہوا تھا. ان کی نظر نہیں پڑی آپ پہ؟ نہیں, وہ میں بالکل کارنر پہ آخر کارنر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, لیٹ آیا تھا تو میں, لیکن وہ اتنی لمبی پریس کانفرنس تھی کہ میں سو گیا تھا. آصف علی زرداری, وہ ان کی بھی نیگوسیشن سکلز جو ہیں, چیزوں کو کروا لینا, یہ میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور خامی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ایک پروگریسو چہرہ تھا نا, وہ کافی حد تک انہوں نے تبدیل کر دیا. وہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی, اس کا چہرہ جو ہے وہ بہت تبدیل کر دیا آصف علی زرداری سے. یہ ان کی میرے خیال میں خامی ہے. اچھا, 2 نام لیتا ہوں, چوائس نہیں ہے آپ کے پاس, جواب دینا بڑا ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کو آپ نے چننا ہے. کس لیے؟ 2 گھنٹے گپ شپ کے لیے. گپ شپ کے لیے کیوں آپ اتنے وائلڈ نہیں پائے؟ مطلب میں نے کیا پتا تو قاتل ہی چننا ہے. مطلب وہ آپ نے ایز اے وزیر اعظم چننا ہے, آپ نے ایز اے دوست چننا ہے, مجھے کیا پتا کس لیے چننا ہے. آپ کے ذہن گندا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایویں تو نہیں, میں کیا تھا نام فلم میں کھڑی ہے. اچھا, 2 میں سے ایک کو چننا ہے جس کے ساتھ آپ 2 گھنٹے گزارنا چاہیں گے. عمران خان یا نواز شریف, ان دونوں میں سے ایک. خان صاحب کا نا میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے, تو 2 گھنٹے میں نواز شریف کا انٹرویو کر لوں گا. عمران خان کو نہیں. عمران خان نے کیا ہوا ہے نا, عمران خان کا تو انٹرویو کر چکا, نواز شریف کا کیا نہیں ہوا. 2 گھنٹے میں انٹرویو کر لوں گا. یعنی عمران خان اور نواز شریف ہو تو نواز شریف کو چنیں انٹرویو کرنے. ہاں, انٹرویو. انجینئر محمد علی مرزا صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب؟ مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملا نہیں ہوا, تو میں ان سے بھی مل کے جو ہے ان کا انٹرویو کر لوں گا. میں نے انجینئر علی مرزا کا کیا ہوا انٹرویو. مہوش اشیات یا مائرہ خان؟ میں دونوں سے آج تک نہیں ملا اور نہ ملنے کا شوق ہے. کسی کا انٹرویو نہیں مجھے نہیں, وہ ان کا, میں انٹرٹینمنٹ میرا شعبہ ہی نہیں ہے. شعبہ ہی نہیں میرا انٹرٹینمنٹ. مجھے پتہ ہی میں مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دوسرا سوال کیا کرنا ہے. اور کورے ہیں اس بارے میں؟ بالکل کورے. کوئی ڈرامہ فلم نہیں دیکھتے؟ نہیں, میں ڈرامے دیکھتا ہوں میں, لیکن ماہرہ خان کی میں نے صرف مولا جٹ دیکھی ہے, اور مہوش حیات کا میں نے کوئی ایک اب تک آرٹ ورک جو ہے میں نے. اچھا, جو ماہرہ خان کا آپ نے دیکھا ہے نا, وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ شہباز شریف صاحب کی PDM-1 پنجابی عورت بنی ہوئی ہے, اور اتنی لکھنوی انداز میں پنجابی بولی. اب آپ اندازہ کریں نا کہ جو پنجابی ہو وہ اس کو کتنا کوئی اعتراض ہوگا, لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو جواب دیا کہ نو کامنٹ, جبکہ مجھے اس پہ اعتراض ہے کیونکہ اس کے اندر وہ پنجابی ٹچ واقعی نہیں نظر آتا. مولیا تینوں اچھی مجھے لگ رہا ہے منہ پان کھا کے پنجابی بول دی. یعنی انور مقصود صاحب نے ملا کر کہہ دیا کہ اللہ کی بندی کوئی وہ کام کر جو تیری مہربانی. اچھا, ان کی کیا بات آپ کو پسند ہے؟ عمران خان صاحب کی کیا بات پسند ہے؟ خان صاحب نے جس طرح اپنے آپ کو یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے نا, میرے خیال میں ایسا کنیکشن کسی اور پولیٹیکل لیڈر کا پاکستان میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے اندر جو ہے نا وہ صبر اور تحمل. شہباز شریف صاحب ڈیڈیکیشن ٹو ورک. وہی. آصف علی زرداری صاحب ڈیل میکر. اچھا, آپ جہاں ہیں آج اور جتنا سفر کیا, سیٹسفائیڈ؟ یس, ویری سیٹسفائیڈ. عزت اللہ نے دی, جہاں سے آغاز کیا 19 سال پہلے, وہاں سے لے کر آج تک بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے 19 سال کے اندر ایسا سفر کیا ہو, اور بہت کم اینکرز ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے ایک رپورٹر کے طور پہ کام شروع کیا, جنہوں نے کیمرہ ورک بھی کیا. میں نے کیمرہ اٹھا کے جو ہے میں نے خود بھی ویڈیوز شوٹ کی ہوئی ہیں, اور میں رپورٹر بھی رہا, میں پروڈیوسر بھی رہا. میرا ایک دفعہ نوکری میرے پاس پروڈیوسر کی تھی. میں سپورٹس پروگرام بھی کرتا رہا, نیوز اینکرنگ بھی کی, اور پھر پروگرام اینکرنگ بھی کی. یہ سارے شعبے میں نے پریکٹس کیے ہیں, اس کے بعد میں یہاں تک پہنچا. تو اچھے بیٹے ہیں, زیادہ اچھے بیٹے ہیں, زیادہ اچھے باپ ہیں, یا زیادہ اچھے خامند ہیں؟ گھر والوں کا کیا تاثر ہے؟ میرا خیال میں جو میں ضروری ہے وہ ایک اچھا انسان بننا ہے. آپ اچھے انسان بنے, یہ سارے شعبے آپ کے ٹھیک ہو. یار بھائی خدا کا اینکر دے نال بیٹھے ہو پڑی صاحب, ذہن رکھو. انجینئر علی مرزا کے نال نہیں بیٹھے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیکھ لیں, دیکھ لیں. یہ ہے وہ منصور علی خان جس کی آپ میرے سامنے تعریفیں کیا کرتے تھے, میں آپ کو کہتا تھا. اچھا نہیں, ویسے گھر والوں کا کیا تاثر ہے؟ گھر والے ظاہری بات ہے, میں ہوتا ہے جیسے وہ رائے دے سکتے ہیں میرے خیال میں. ہاں, البتہ ایک ڈفرینس ہے کہ
ماں باپ جو ہیں ظاہری بات ہے وہ لگتا تو یہ وہ کافی سیٹسفائڈ ہے مجھ سے، کیونکہ میں نے اپنا بچپن بھی جو ہے وہ بڑی مطلب اچیومنٹس کے ساتھ گزارا. میں نے جس طرح سوئمنگ کا میرا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا، گورنمنٹ کالج میں رول آف آنر ملا، اس کے بعد فادر کا بزنس بھی سنبھالا، اس کے بعد اس فیلڈ میں آیا اور کرتے کرتے آج سفر جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. آج لوگ والد صاحب سے جب ملتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو، وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ منصور علی خان کے فادر سے مل کے آئے، تو ان کا وہ کافی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. لیکن میرا اپنی وائف کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے نا، وہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری ریلیشن شپ ہے. آپ ابھی میرے گھر میں تشریف رکھتے ہیں، آپ نے شاید گھر کی انٹرنس پہ دیکھا نہیں کہ میرے گھر کی انٹرنس پہ گیٹ پہ نام دونوں کا لکھا ہے، میں نے دیکھا. اور اچھا میں اس دن رات کو آیا تھا، دوسری مرتبہ آیا ہوں آپ کے گھر، تو میں نے تو دیکھ نہیں سکا، تو آج میں نے نا غور سے دیکھا. تو وہ میں اپنی وائف کو ایک بڑا اعلیٰ مقام دیتا ہوں اپنی زندگی میں، اور اسی لیے گیٹ کے اوپر میں ایکچولی نام ان کا لکھوانا چاہ رہا تھا، اپنا بھی نہیں لکھوانا چاہ رہا تھا. تو کیونکہ آپ یعنی زوجہ ماجدہ سمجھتے ہیں. تو نہیں، اس نے میرا بڑا مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے. ایک بزنس مین فیملی کا لڑکا جو ایک دم کہے گا جی میں نے کریئر سوئچ کرنا ہے، اور پہلی سیلری ہو 33,700 روپے ہے، اور آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے بھی ہیں، اتنے مشکل وقت میں میرے پاس اس وقت جو میرے پاس اسٹاف کام کرتا تھا اس کی سیلریز 50,000 تھیں، جن کو میں 50,000 دیتا تھا، اور میں کام شروع کر رہا ہوں 33,000 سے. تو آپ سوچیں نا کہ اس وقت آپ کی بیوی اگر آپ کا ساتھ نہ دے، وہ کہ اس کے پاگل ہو گیا یہ کیا کام اس نے شروع کر دیا. وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر اس نے میرے ساتھ کیا ہو. تو بیچ میں بڑے کڑے وقت بھی آئے، مشکل حالات بھی آئے، لیکن وہ میرے ساتھ کھڑی رہی. سو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر کون سا ایسا مشکل وقت آیا کہ جب آپ کو آج بھی یاد کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بیگم ساتھ؟ بھٹی صاحب میں نا جیو کے بعد میں بول گیا تھا. بول آپ نے سنایا تھا کہ بڑے ہمارے دوست کا ذکر کیا کہ ان کی وجہ سے گئے. ادھر بھی کامران خان صاحب گئے تھے، کامران خان صاحب بھی ادھر گئے تھے. اب ہم تو اس وقت بہت جونیئر تھے، ہمیں کیا پتا تھا اس ساری چیزوں کا. ہم نے کہا یار اتنے بڑے بڑے نام جا رہے ہیں تو کچھ دیکھ بھال کے جا رہے ہوں گے. تو جیو کے میل اینکرز میں سے، نیوز اینکرز میں سے میں واحد آدمی تھا جس نے اظہر عباس صاحب کی وجہ سے جیو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اظہر عباس چلے گئے تھے. اظہر عباس صاحب وہ شخصیت تھے جو مجھے جیو میں لے کر آئے تھے. اظہر عباس صاحب جیو چھوڑ کے گئے. اظہر عباس صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم بول میں آؤ. میں نے کہا جی مجھے بنانے والے آپ، مجھے لانے والے آپ، تو آپ جو کہیں میں اسی وقت شفٹ کر دوں. اور میں نے کر دیا. باقی کوئی میل اینکر چھوڑ کے نہیں گیا، میں واحد تھا. اور چلے گئے. اس کے بعد بول کا جو بھی ایپیسوڈ ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. وہ ہو گیا، سیلریز آنا بند ہو گئی. تقریباً کوئی 5 سے 6 مہینے بغیر سیلری کے میں کراچی میرا شہر نہیں ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. کراچی سے شہر میں کرتے کرتے میں سروائیو کر رہا تھا. اور اگلی نوکری ملی ایئر وائی میں. جب ایئر وائی میں نوکری ملی نا، میں رینٹ کے گھر میں رہتا تھا، بچے پڑھ رہے تھے، اکاؤنٹ میں 72,000 روپے رہ گئے تھے صرف. تو میں نے بیگم کو تھریش ہولڈ دیا ہوا تھا کہ اگر 50,000 ہم نے ڈراپ کیا نا، 50,000 سے نیچے آ گئے تو سامان بنو تو واپس لاہور چلی گئے، کیونکہ اب اور کچھ ہو نہیں سکتا. تو 72,000 رہ گئے تھے تو جب نوکری ملی تھی تو اس وقت ایئر وائی میں، تو اس وقت دونوں کو نہیں پتا تھا کہ اب آگے کیا ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میں اگر وہ اس وقت سامان باندھ کے لاہور آ جاتا تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شاید بزنس میں واپس جا چکا ہوتا، ہو سکتا ہے میڈیا ہی چھوڑ دیتا، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا. لیکن وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا کہ وہ سارا. اور مجھے اس وقت کراچی میں رہے ہوئے کوئی 6.5 سال ہو چکے ہوئے تھے. بڑا ٹائم میں نے اسپینڈ کیا تھا وہاں پہ. اور مجھے افسوس بھی تھا، غصہ بھی تھا کہ یار بڑوں کو دیکھتے دیکھتے ہم کدھر چلے گئے. تب اس نے لائف نے ایک لیسن سکھایا کہ یار ہر بات کے اوپر جو ہے نا آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے. کہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو آپ چپ کر کے بس آپ نے خود بیٹھ کے سوچیں سمجھے کہ آپ کو سوئچ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر وہاں سے ایئر وائی کے بعد میں ایکسپریس میں 6 سال گزارے. تو یہ جو ہے نا اس نے لائف نے ایک لیسن دیا ہے اس چیز نے، اور اس میں بیگم نے بڑا ساتھ دیا اس وقت.